أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن ابني هذا سيد ولعل الله أن يصلح بين فئتين عظيمتين من المسلمين وقال النبي صلى الله عليه وسلم سيدا شباب أهل الجنة الحسن والحسين وقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم إني أحبه فأحبه صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ میرے انتہائی واجب الاحترام قابل صد احترام بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، آج محرم الحرام کی 6 تاریخ ہے۔ محرم اسلامی مہینوں میں سب سے پہلا مہینہ ہے۔ محرم اس میں مفعول کا صیغہ ہے جس کا معنی ہے قابل احترام مہینہ۔ تو یہ ایسا مہینہ ہے کہ اسلام سے قبل جاہلیت میں بھی مشرکین مکہ 4 مہینوں کا بہت احترام کیا کرتے تھے۔ تو ان 4 مہینوں میں ایک مہینہ ذی قعدہ کا، ایک مہینہ ذی الحجہ کا، ایک مہینہ محرم کا اور ایک مہینہ رجب کا تھا۔ تو یہ 4 وہ مہینے ہیں کہ جن کا مشرکین بھی بہت احترام کیا کرتے تھے۔ تو اسلام کا جو آغاز ہوتا ہے اسلامی سال کا، وہ محرم الحرام سے ہوتا ہے۔ محرم الحرام کی پہلی تاریخ کو امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہے، اور محرم کی 10 تاریخ کو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہے۔ یہ واقعہ کربلا، اس کی تفصیلات کیا ہیں، میں اختصار کے ساتھ واقعہ کربلا کو عرض کروں گا۔ واقعہ کربلا جو پیش آیا ہے وہ سن 61 ہجری میں پیش آیا، اور اس واقعے کی 10 تاریخ کو یعنی 10 محرم الحرام کو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اور اہل بیت کے تقریباً 72 افراد کی شہادت ہوئی ہے۔ واقعہ کربلا کا پس منظر کیا تھا؟ اللہ رب العزت نے جب اسلام کو آبیاری عطا فرمائی اور اسلام تیزی کے ساتھ پھیلتا گیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو نبوت ملی ہے وہ 611 عیسوی میں ملی ہے۔ آپ کے 13 سال کا عرصہ مکی دور کا تھا اور 10 سال کا عرصہ آپ کے مدنی دور کا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے تھے تو اس وقت یہود کے 3 بڑے قبیلے مدینہ میں آباد تھے، بنو قریظہ، بنو نذیر اور بنو قینقاع۔ اسلام کے سب سے بڑے دشمن، قرآن کریم بھی جسے اسلام کا سب سے بڑا اور مسلمانوں کا دشمن بتلاتا ہے، وہ یہود ہیں اور یہود کے بعد نصارہ ہیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ۔ یہ یہود و نصارہ کبھی تم سے راضی نہیں ہو سکتے جب تک کہ تم ان کے مذہب کو اختیار نہ کر دو۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ ہجرت کر کے آئے تھے تو آپ نے ان کے ساتھ معاہدہ کیا تھا
کہ تم ہمارے ساتھ نہیں لڑو گے تو ہم تمہارے ساتھ نہیں لڑیں گے۔ ان یہودیوں نے کہا ہم اس معاہدے کی پاسداری کریں گے، لیکن جب سن 3 ہجری میں غزوہ احد پیش آیا اور سن 5 ہجری میں غزوہ خندق کا واقعہ پیش آیا تو ان یہودیوں نے اس وعدے کی خلاف ورزی کی اور انہوں نے مشرکین کا ساتھ دیا اور دشمنوں کا ساتھ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پتہ چلا اس بات کا، اور پھر یہ لوگ یہ بھی کوشش کر رہے تھے کہ کسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرے، تو ایک موقع پر یہودی حضور کو لے کر گئے اور کہا آپ سے ایک فیصلہ کروانا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کے ہاں گئے تو انہوں نے ایک دیوار کے پاس آپ کو بٹھایا، قریب تھا کہ یہ اوپر سے ایک پتھر کو پھینک دیتے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے مطلع کر دیا کہ آپ پیچھے ہٹیے، ان کی یہ سازش ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوراً وہاں سے اٹھ گئے اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو محفوظ رکھا۔ اسی طرح غزوہ خیبر جو سن 7 ہجری میں پیش آیا، اس میں بھی یہودیوں نے یہ کوشش کی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک گوشت میں زہر ملا کر دیا گیا تھا تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس واقعے میں شہادت ہو، لیکن اللہ رب العزت نے آپ کی حفاظت فرمائی۔ تو یہود جو اسلام کے ازل سے دشمن تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مدینہ سے نکالا۔ جب یہ یہود مدینہ سے نکل گئے تو اب یہ یہود خیبر میں چلے گئے۔ ان یہودیوں نے دیکھا کہ حضور نے ہمیں مدینہ سے نکالا ہے اور آپ نے یہ نصیحت فرمائی تھی اخرج الیہود من جزیرۃ العرب، کہ یہودیوں کو جزیرہ عرب سے نکال دو۔ تو حضور کی اس وصیت پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عمل کیا اور انہوں نے اپنے دور خلافت میں یہودیوں کو جزیرہ عرب سے بالکل نکال دیا۔ اب یہودیوں نے دیکھا کہ ہمیں عرب کے جزیرے سے نکالا گیا، تو انہوں نے چاہا کہ اسلام کو کسی طرح ہم نقصان پہنچائیں۔ تو یہودیوں میں ایک شخص تھا عبداللہ ابن سبا یہودی، اس شخص نے اسلام کا لبادہ اوڑھا اور اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کیا۔ یہ زبان کا بڑا تیز شخص تھا اور بڑا ہی چالاک اور عیار شخص تھا۔ یہ نو مسلم لوگوں کے پاس جاتا اور ان کے پاس جا کر یہ کہتا کہ ہر نبی کا ایک نائب ہوتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نائب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اس لیے خلافت کے مستحق حضرت علی ہے، تو حضرت عثمان کو خلافت سے ہٹایا جائے۔ تو یہ عبداللہ ابن سبا پہلے مکہ گیا، بصرہ گیا، پھر یہ شام گیا اور پھر یہ کوفہ گیا۔ مختلف علاقوں میں جا کر اس نے چند لوگوں کی ذہن سازی کی اور ان کا یہ ذہن بنا دیا کہ حضرت علی خلافت کے مستحق ہیں، اور یہ لوگ ایک لشکر لے کر سن 35 ہجری میں مدینہ میں داخل ہوئے۔ اس وقت حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کا آخری ایام چل رہے تھے، تو حضرت عثمان سے کہا گیا کہ آپ اپنی خلافت سے دستبردار ہو جاؤ۔ حضرت عثمان نے فرمایا میں ایسا نہیں کر سکتا، اس لیے کہ حضور نے فرمایا تھا کہ تمہیں خلافت کی قمیص پہنائی جائے گی اور بعض لوگ کہیں گے یہ قمیص اتار دو، تم نے وہ قمیص نہیں اتارنی۔ تو حضرت عثمان نے انکار کیا، تو انہوں نے آپ پر حملہ کر کے آپ کو شہید کر دیا۔ حضرت عثمان کی شہادت جب سن 35 ہجری 18 ذی الحجہ کو ہوئی تو اس کے بعد خلافت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئی۔ تقریباً 4 سال 6 مہینے حضرت علی نے خلافت کی، اور پھر حضرت علی کی شہادت ہوئی 21 رمضان المبارک سن 40 ہجری میں، اور شہادت کا یہ واقعہ پیش آیا کہ ایک خارجی عبد الرحمن ابن ملجم مسجد کے دروازے کے پیچھے چھپ کے کھڑا ہو گیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مسجد میں داخل ہوئے، فجر کی نماز کا وقت تھا، انہیں معلوم نہیں تھا، یہ جیسے اندر آئے تو اس شخص نے اندھیرے میں ان پر حملہ کر دیا، اور جیسے حضرت علی پر حملہ ہوا تو ان کے سینے پر سر پر وار کیے گئے۔ حضرت علی کو زخمی حالت میں گھر لایا گیا، تو انہوں نے فرمایا اگر ان زخموں میں میری شہادت ہو گئی تو قصاص لے لینا، اور اگر نہ ہوئی تو اسے چھوڑ دینا، اور میرے بعد خلافت حسن کی ہوگی۔ چنانچہ حضرت
علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہو گئی، اس کے بعد حضرت حسن 6 مہینے خلیفہ رہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جو وعدہ تھا الخلافۃ من بعدی 30 سنۃ، کہ میرے بعد 30 سال تک خلافت ہوگی، تو حضور کا یہ وعدہ اور پیشن گوئی پوری ہو گئی۔ اب حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب 6 مہینے خلافت کی تو اس وقت امت مسلمہ میں انتشار تھا۔ بنو امیہ کے لوگ اور شام کے لوگ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تھے، اور یہاں کے لوگ حضرت حسن کے ساتھ تھے۔ حضرت حسن چاہتے تھے کسی طرح امت سے یہ انتشار ختم ہو جائے، تو حضرت حسن خود گئے حضرت معاویہ کے پاس، اور ان کے ہاتھ پر سن 41 ہجری میں انہوں نے بیعت کر دی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ جو پیشن گوئی تھی ان ابنی ھذا سید، کہ میرا یہ بیٹا سردار ہے، وَلَعَلَّ اللَّهَ أَن يُصْلِحَ بَيْنَ فِئَتَيْنِ عَظِيمَتَيْنِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، اور اللہ تعالیٰ میرے اس بیٹے کے ذریعے سے 2 مسلمان جماعتوں میں صلح کروائے گا۔ تو وہ پیشن گوئی پوری ہو گئی، تو حضرت علی اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جماعتوں کے درمیان میں صلح ہو گئی۔ اس کے بعد حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلافت پر آئے، تو سن 41 ہجری سے لے کر سن 60 ہجری تک، یعنی 19 سال حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلافت کی ہے، اور ان کے خلافت کے اس دور میں 64,65,000 مربع میل پر دین پھیل چکا تھا۔ حضرت معاویہ کا یہ دور اسلام کے لیے بڑا ہی خوبی کا دور تھا کہ اسلام بڑھتا گیا، اور نصف دنیا سے زائد پر اسلام کا پرچم لہرا گیا۔ حضرت معاویہ کے جب انتقال کا وقت قریب آیا سن 60 ہجری 22 رجب میں، تو اب انہوں نے مشورہ کیا کہ میرے بعد خلیفہ کون ہو۔ حضرت مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اور چند دیگر احباب نے یہ رائے دی کہ آپ اپنے بیٹے یزید کو خلیفہ بنا دیں۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ یزید کی خلافت پر بنو امیہ کے لوگ اتفاق کریں گے، اور شام کے لوگ ان کی خلافت کو تسلیم کریں گے، تو امت میں انتشار نہیں ہوگا، کیونکہ اس سے پہلے 2 جنگیں ہو گئی، جنگ جمل اور جنگ صفین، جس میں امت مسلمہ کا بہت بڑا نقصان ہوا۔ تو یہاں ایک مفضول کو افضل کے ہوتے ہوئے خلافت دی گئی، صرف اس لیے تاکہ امت میں انتشار نہ ہو۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نیک نیتی کے ساتھ انہیں خلیفہ بنایا تھا۔ حضرت معاویہ نے اس کے بعد منبر پر کھڑے ہو کر ایک خطبہ بھی دیا، اور اس میں فرمایا کہ یا اللہ، اگر یہ میرا بیٹا اہل ہے تو اس کو باقی رکھنا، اور اگر یہ اہل نہ ہو تو اس سے قبل تو اسے موت دے دینا۔ میں نے صرف اس لیے اس کو خلیفہ بنایا تاکہ مسلمانوں میں انتشار نہ ہو۔ اس وقت تک یزید میں کوئی بات شریعت کے خلاف نہیں تھی، اس وقت تک یزید صوم و صلات کا پابند تھا، تو حضرت معاویہ نے انہیں سن 61 میں خلافت دے دی۔ جس وقت یزید خلیفہ بنا، یہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا صاحبزادہ ہے، لیکن یہ صحابی نہیں ہے، حضرت معاویہ صحابی ہیں، یزید صحابی نہیں۔ یزید کو جب خلافت ملی تو اس نے اپنے گورنروں کو یہ خط لکھا کہ تم لوگوں سے میرے لیے بیعت لے لو۔ تو اس وقت جو مدینہ میں گورنر تھے ولید بن عتبہ بن ابی سفیان، ان کو پیغام دیا کہ مدینہ کے لوگوں سے میرے حق میں بیعت لو، خصوصاً ان 4 بڑے صحابہ سے۔ نمبر 1 عبداللہ ابن عمر، نمبر 2 عبداللہ ابن عباس، نمبر 3 عبداللہ ابن زبیر، اور نمبر 4 حضرت حسین رضی اللہ تعالی۔ ان 4 سے تم بیعت لے لو۔ اب یہ ولید ابن عتبہ نے ان 4 حضرات کو بلا کر کہا کہ یزید یہ چاہتا ہے کہ تم میرے ہاتھ پر بیعت کر دو، اس لیے کہ اب خلافت میری ہے۔ تو ان حضرات نے کہا ہم مشورہ کر کے صبح آپ کو جواب دیں گے۔ تو رات کے وقت عبداللہ ابن زبیر اور حضرت حسین مدینہ سے مکہ چلے گئے۔ عبداللہ بن زبیر نے بھی اس کے ہاتھ پر بیعت نہیں کی، اور حضرت حسین نے بھی بیعت نہیں کی۔ مکہ میں عبداللہ بن زبیر جب پہنچے تو مکہ کے لوگوں نے ان کے ہاتھ پر بیعت کرنا شروع کر دی کہ ہم آپ کو اپنا خلیفہ تسلیم کرتے ہیں،
ہم یزید کو اپنا خلیفہ نہیں تسلیم کرتے۔ تو لوگوں نے عبداللہ ابن زبیر کے ہاتھ پر مکہ میں بیعت شروع کر دی۔ حضرت حسین ابھی مکہ میں تھے۔ کوفہ کے لوگوں کو جب یہ پتہ چلا کہ حضرت حسین نے یزید کے ہاتھ پر بیعت نہیں کی، تو کوفہ کے لوگوں نے ان کو خطوط لکھنا شروع کر دیے کہ آپ کوفہ آ جائیے، ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کریں گے اور کوفہ کی گورنری ہم آپ کو دیں گے۔ اس وقت ان کو کتنے خطوط لکھے گئے؟ تقریباً 12,000 خطوط کوفیوں نے حضرت حسین کو لکھے ہیں۔ یہ بات اہل سنت والجماعت کی کتاب البدایہ والنہایہ میں بھی تفصیلاً یہ واقعہ ہے، اور جلاء العیون روافض کی کتابوں میں بھی ہے۔ ان خطوط میں یہ بات تھی کہ آپ آئیے، پھل پک چکے ہیں، نوجوان مرد عورتیں بچے آپ کے منتظر ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ اہل بیت کے لوگوں کو ہم دیکھیں۔ حضرت حسین کو یہ خطوط بوریوں میں ڈال کر بھیجے جاتے تھے۔ اتنی کثرت سے یہ خطوط آئے کہ آپ کوفہ آ جاؤ۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جانے کا ارادہ کر دیا۔ وہ سمجھے واقعی یہ لوگ مجھے بلا رہے ہیں اور ان کی مجھ سے محبت ہے، اہل بیت سے محبت ہے۔ حضرت حسین جب جانے لگے تو ان کے جو گھر کے افراد تھے، حسن کی اولاد اور ان کے صاحبزادے مسلم ابن عقیل کی اولاد، یہ سب نے کہا ہم بھی آپ کے ساتھ کوفہ جاتے ہیں۔ یہ تقریباً 150 افراد کا قافلہ بن گیا، جس میں سے 40 آدمی گھڑ سوار تھے اور تقریباً 100 سے زائد افراد پیدل تھے۔ جب یہ کوفہ کی طرف جانے لگے تو 3 صحابہ نے آ کر ان کو منع کیا۔ عبداللہ ابن عمر آئے اور انہوں نے حضرت حسین سے کہا کہ تم کوفہ مت جاؤ، اس لیے کہ یہ لوگ غدار ہیں، تمہارے والد حضرت علی سے بھی انہوں نے غداری کی اور تمہارے بھائی حسن کو بھی انہوں نے شہید کیا، یہ لوگ دھوکے میں کہیں تمہیں نقصان نہ پہنچائیں، یہ لوگ وعدے کے پابند نہیں ہیں، تم مت جاؤ۔ حضرت حسین نے فرمایا مجھے خطوط اتنے لکھے گئے ہیں، میں نے ارادہ کر لیا۔ پھر عبداللہ ابن عباس نے آ کر ان کو منع کیا کہ آپ مت جائیے، لیکن اگر آپ نے واقعی جانا ہے تو آپ خود جائیے، اپنی بیوی بچوں کو ساتھ لے کر مت جائیے۔ عبداللہ ابن زبیر نے بھی ان کو منع کیا۔ کبار صحابہ کی رائے تھی کہ آپ مت جاؤ، لیکن جو اللہ کی طرف سے فیصلہ تھا اس نے ہونا تھا۔ حضرت حسین کی شہادت تقدیر میں لکھی ہوئی تھی، اس واقعے نے رونما ہونا تھا، تو حضرت حسین نے فرمایا کہ میں نے ارادہ کر لیا ہے، میں جاؤں گا۔ انہوں نے فرمایا اگر آپ نے واقعی جانا ہے تو آپ وہاں کے حالات دیکھنے کے لیے پہلے مسلم بن عقیل کو بھیج دو، تاکہ مسلم بن عقیل وہاں کے حالات کو دیکھ کر پھر آ کر یہ بتائیں، اگر حالات ٹھیک ہیں تو آپ چلے جانا، اور اگر حالات صحیح نہ ہو تو آپ مت جانا۔ مسلم بن عقیل حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چچا زاد بھائی ہیں۔ حضرت حسین کے والد علی ہیں اور مسلم کے والد عقیل ہیں، اور عقیل اور حضرت علی یہ دونوں آپس میں بھائی تھے۔ تو حضرت حسین نے مسلم ابن عقیل کو بھیجا کہ تم جا کر کوفہ کے حالات دیکھو اور پھر مجھے آگاہ کرو۔ مسلم بن عقیل مدینہ سے روانہ ہوئے، کوفہ پہنچے۔ جیسے پہنچے تو کوفہ کے لوگ تقریباً 12,000 کے لگ بھگ، اور بعض تاریخی روایات میں 18,000 افراد نے آ کر مسلم بن عقیل کے ہاتھ پر بیعت کی اور کہا ہم آپ کے ساتھ ہیں، آپ حضرت حسین کو بھی بلاؤ۔ مسلم بن عقیل نے جب دیکھا کہ اتنی بڑی جماعت کے لوگ میرے ساتھ شریک ہیں تو انہوں نے ارادہ کر دیا حضرت حسین کو بلانے کا۔ تو انہوں نے یہاں سے خط لکھا اور حضرت حسین کو کہا کہ حالات بالکل اچھے اور سازگار ہیں، اگر آپ آنا چاہو تو آپ آ سکتے ہو، یہاں کے لوگ ہمارے موافق ہیں اور ہم سے محبت کرتے۔ یہ خط حضرت حسین کو وہاں پہنچا۔ انہوں نے خط جب پڑھا کہ اتنی بڑی تعداد ہمارے ساتھ ہے، تو حضرت حسین نے اپنے بچوں کو اور اہل بیت کے افراد کو لیا اور وہ چل پڑے۔ جب یہ لوگ راستے میں یہاں سے نکل چکے تھے، یزید کو پتہ چلا کہ اتنی بڑی تعداد ان کے ہاتھ پر بیعت کر چکی ہے، تو یزید نے اس وقت کے جو گورنر تھے نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ اس وقت گورنر تھے کوفہ کے، یہ صحابی تھے، تو یزید نے اس صحابی کو ہٹا کر گورنر بنایا عبید اللہ بن زیاد کو۔ عبید اللہ بن زیاد کو گورنری دی گئی۔
اور اس کو کہا گیا کہ تم اس فتنے کی سرکوبی کرو، کسی طرح تمام لوگ ان کے ہاتھ پر بیعت نہ کریں۔ اب دیکھیں، پہلے صحابی گورنر تھے نعمان بن بشیر، یزید نے حکم دے کر انہیں ہٹوا دیا اور عبید اللہ بن زیاد کو گورنر بنا دیا۔ عبید اللہ بن زیاد یہ کوئی صحابی نہیں ہے، یہ ایک فاسق شخص تھا اور ظالم شخص تھا۔ اب جیسے ہی یہ کوفہ میں داخل ہوا تو اس نے نقاب پہنا ہوا تھا، صرف اس کی آنکھیں نظر آ رہی تھیں، گھوڑے پر سوار تھا۔ اس نے پورے کوفہ کا چکر لگایا اور اس نے آ کر یہ بات کہی کہ جس نے مسلم بن عقیل کے ہاتھ پر بیعت کی اور جس نے ان کا ساتھ دیا تو میں ان کو قتل کر دوں گا۔ اب جب وہاں کے کوفیوں کو پتہ چلا کہ عبید اللہ بن زیاد نے قتل کا حکم دیا ہے تو یہ جتنے کوفی تھے انہوں نے ساتھ چھوڑ دیا۔ اب پہلی نماز میں تقریباً 18,000 افراد تھے، جب دوسرا دن آیا تو ان کی تعداد 12,000، تیسرا دن آیا تو 6,000، اور جب 5واں دن آیا تو 4 آدمی ان کے ساتھ رہ گئے، سب نے ساتھ چھوڑ دیا۔ مسلم بن عقیل کو جب یہ پتہ چلا کہ سب نے ہمارا ساتھ چھوڑ دیا ہے، انہوں نے یہاں سے دوسرا خط لکھا، حضرت حسین سے کہا کہ یہ لوگ غدار ہیں، پہلے انہوں نے بیعت کی تھی، اب سب نے ایک دھمکی سن کر بیعت کو چھوڑ دیا ہے، تو آپ یہاں مت آئیے، حالات ٹھیک نہیں ہیں۔ حضرت حسین کو جب یہ خط پہنچا ہے، یزید بن عمر تمیمی نے یہ خط ان کو راستے میں پہنچایا۔ اس وقت حضرت حسین قادسیہ مقام پر پہنچ گئے تھے، تو اب انہوں نے خط پڑھا تو انہوں نے ارادہ کر دیا واپس جانے کا کہ ہمارے پاس تو ہتھیار نہیں ہے، ہم تو لڑنے کے ارادے سے نہیں جا رہے تھے، ہمیں تو کوفہ کے لوگوں نے دعوت دی تھی۔ یہ واپس جانے لگے تو مسلم بن عقیل کی اولاد نے کہا نہیں، ہم تو جائیں گے، اور راستے میں یہ خبر بھی ان کو پہنچ چکی تھی کہ مسلم بن عقیل کو شہید کر دیا گیا۔ عبید اللہ بن زیاد نے یہ حکم دیا تھا کہ مسلم بن عقیل کو جس نے پناہ دی ہے میں اس کو قتل کروں گا، تو ان کو پناہ دی تھی ہانی بن عروہ نے۔ ہانی بن عروہ نے مسلم بن عقیل کو پناہ دی تھی۔ عبید اللہ بن زیاد بدبخت نے ہانی بن عروہ کو بھی قتل کر دیا اور مسلم بن عقیل کو بھی شہید کر دیا۔ اب جب حضرت حسین کو اس کی اطلاع پہنچ گئی تو انہوں نے ارادہ کیا کہ واپس چلے جائیں، لیکن مسلم بن عقیل کی اولاد نے کہا اور ان کے صاحبزادوں نے، ہم تو اپنے والد کے قصاص لیں گے، بدلہ لیں گے، انہوں نے کیوں بے گناہ ان کو شہید کیا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اب یہاں سے چل پڑے۔ اب یہاں ایک بات سمجھنے کی وہ یہ ہے کہ یہاں غداری عبید اللہ بن زیاد نے کی کہ اس نے مسلم بن عقیل کو شہید کیا اور اسی نے ہانی بن عروہ کو۔ جب یہ قافلہ کربلا کی جگہ میں پہنچا، کربلا عربی میں کہتے ہیں کرب و بلاء، غم اور پریشانی کی جگہ، اس کو ملایا گیا 2 لفظوں کو تو یہ بنا کربلا، یعنی غم اور پریشانی تکلیف والی جگہ۔ جب حضرت حسین اس مقام پر پہنچے، عبید اللہ بن زیاد نے عمر بن سعد کو 4,000 کا لشکر دے کر بھیجا تھا کہ تم ان کو کوفہ میں داخل نہیں ہونے دینا اور ان کا راستہ روک لینا۔ 4,000 افراد، اور کہاں تقریباً 150 افراد، اور جس میں سے سوار 40 اور پیدل 100 سے زائد، ان کے پاس ہتھیار بھی کوئی نہیں، اور وہ 4,000 کا لشکر ہر قسم کے ہتھیار سے لیس تھا۔ جب یہ لوگ وہاں پر پہنچے، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ اتنا بڑا لشکر آ گیا، تو انہوں نے ایک خطبہ دیا اور اس میں کہا کہ تم لوگوں نے ہمیں خود بلایا، خطوط لکھ کر بلایا کہ تم کوفہ آ جاؤ، ہم تمہارے ہاتھ پر بیعت کریں گے، اور اب تم لوگ مجھ سے غداری کر رہے ہو۔ ان کوفیوں نے کہا ہم نے تو آپ کو کوئی خطوط نہیں لکھے۔ حضرت حسین کے پاس بوریوں میں وہ خطوط جمع تھے، انہوں نے بوریوں کو خالی کیا اور ایک ایک خط لے کر باہر نکال کر بتاتے، فلاں نے یہ خط لکھا، فلاں نے لکھا، فلاں نے لکھا، تم ہی لوگوں نے مجھے خطوط لکھ کر بلایا اور اب تم لوگ لشکر لے کر میرے مقابلے میں آ گئے۔ تو اس وقت حضرت حسین نے 3 باتیں کہیں۔ یہ 3 جو آپ کی گفتگو کا خلاصہ تھا وہ یہ تھا، یا تو مجھے واپس جانے دو، میں مدینہ سے آیا ہوں، مدینہ واپس چلا جاتا ہوں، یا مجھے مکہ واپس جانے دو۔ نمبر 2، یا یزید سے مجھے خود ملنے دو، میں اپنا معاملہ خود اس سے طے کروں گا، اور یا نمبر 3، مجھے کسی اسلامی سرحد پہ جانے دو تاکہ میں وہاں جا کر کفار کا مقابلہ کروں، میں تم سے لڑنا نہیں چاہتا، اس لیے کہ تم بھی اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہو۔ حضرت حسین نے یہ 3 باتیں کہیں۔